سورۃ الکہف کی آیت نمبر 77۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ وہ پہنچے کسی شہر والوں کے پاس، استطعما اہلہا، اور ان شہر والوں سے کھانا طلب کیا، فأبوا أن يضيفوهما، بس انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجدا فيها جدارا، انہوں نے پایا اس شہر میں ایک گھر کی دیوار کو، یرید ان ينقض، قریب تھی کہ وہ گر جاتی، فاقامہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو آپ اس پہ لے لیتے ان سے کوئی اجرت۔ قال هذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ جدائی کا لمحہ ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، بہت جلد میں آپ کو آگاہ کروں گا ان چیزوں کے مطلب سے جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا علمی سفر شروع ہوا۔ دونوں طرف سے ایک ایک شرط رکھی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو شرط یہ رکھی کہ میں آپ کی پیروی کروں گا اس شرط پہ ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو آپ کو رشد و ہدایت کا علم دیا گیا ہے وہ آپ مجھے سکھائیں گے۔ اور دوسری طرف سے خضر علیہ السلام نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، آپ نے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ دیکھنا ہے کیا ہو رہا ہے، جب تک خود بیان نہ کر دیا جائے آپ نے چپ رہنا ہے۔ چنانچہ یہ شرائط طے ہو کر علمی سفر شروع ہوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صاحب شریعت نبی تھے، جو اللہ رب العزت نے تشریعی علوم کے سمندر بنا کر بھیجے ہوئے تھے، وہ ایسی تکوینیات کو دیکھ کر کیسے خاموش رہ سکتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہوا، انہوں نے اس پہ سوال کر دیا۔ دوسرا واقعہ ہوا، وہ اس سے زیادہ شدید تھا، انہوں نے اس پہ بھی سوال کر دیا۔ اور پھر دوسرے سوال کے بعد خود ہی یہ کہہ دیا کہ اب اگر میں تیسری دفعہ سوال کروں
تو آپ بے شک مجھے علیحدہ کر دیجئے، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا، واقعی نہیں چل سکوں گا۔ تو آپ کو اجازت ہے، اختیار ہے، میری طرف سے کوئی عذر نہیں ہوگا کیونکہ میں خود ہی صبر نہیں کر سکا، لہذا اگر اب ہو تو آپ مجھے جدا کر دیجئے۔ چنانچہ تیسری دفعہ پھر چلے، فرمایا فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ ایک قریہ جس کا معنی شہر ہے، ایک شہر والوں کے پاس پہنچے۔ قریہ کا لفظ عربی زبان میں جس طرح چھوٹی بستی یا چھوٹی آبادی پہ بولا جاتا ہے، بڑے شہر کو بھی قریہ کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد بڑا شہر ہی ہے، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قریہ سے مراد شہر انطاکیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اندلس کا کوئی شہر ہے، روایات مختلف ہیں، بہرحال کوئی بڑا شہر جس میں یہ دونوں حضرات پہنچے۔ اب طویل سفر تھا اور بھوک اور پیاس سے نڈال تھے، تو استطعما اہلہا، اس شہر والوں سے کھانا طلب کیا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، ہمیں کوئی کھانا کھلا دو۔ چونکہ اس زمانے میں ایسے ہوٹلنگ وغیرہ کا نظام تو تھا نہیں کہ جہاں بندہ جا کے خود کھا لے، تب تو یہی تھا کہ کوئی مہمان نوازی کر دیتا تھا۔ لیکن وہ ایسے کمینہ صفت لوگ تھے کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ان نوبارد اور نیک مہمانوں کی مہمان نوازی سے بھی صاف انکار کر دیا، ہم نہیں تمہاری مہمان نوازی کر سکتے۔ میرے محترم دوستوں، مہمان نوازی ایک بہت اچھی صفت ہے، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مہمان جو ہوتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اور وہ اپنے نصیب کا رزق، اپنے مقدر کا کھانا پینا وہ ساتھ لے کے آتا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت کے ساتھ، آخرت پہ ایمان رکھنے کے ساتھ جوڑا ہے اس کو مہمان نوازی۔ کیونکہ جب مہمان آتا ہے تو عام طور پہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے کھلائیں اس کو، ہم تو خود مجبور ہیں، ہمارے پاس تو خود کچھ نہیں، یہ کیا مصیبت پڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ کی ذات پہ پورا ایمان نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھلا رہا ہوں، میں اس پہ خرچ کر رہا ہوں، حالانکہ یہ خرچ کرنے والا اور کھلانے والا بھی کون ہے؟ ہمارے بڑوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی تو عادات مبارکہ میں لکھا ہے کہ مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، کھانا ہی تب کھاتے تھے جب مہمان ساتھ ہوتا تھا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے اس کھانے کا حساب بھی نہیں ہوگا جس کھانے میں چھوٹا بچہ یا مہمان ساتھ شریک ہو، اس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مہمان نوازی جو ہے یہ ایک بہت عمدہ صفت ہے، لیکن بعض کمینہ فطرت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مہمان نوازی کرنے سے بھی جی چڑھاتے ہیں۔ حالانکہ فرمایا کہ 3 دن مہمان کا حق ہے، 3 دن تو اس کا حق ہے، وہ ٹھہر سکتا ہے، وہ تم سے کھانا وغیرہ لے سکتا ہے۔ میرے بھائیو، جب سے یہ مغربی نظام چلا، ہوٹلنگ کا نظام شروع ہوا، یہ مہمان نوازی کا سب وصف جو ہے یہ ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب مسافر جو ہے ان کے لیے ہوٹل بنے ہیں، وہ ہوٹلوں سے کھانا کھاتے ہیں، کوئی ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار نہیں ہوتا، معاملات الٹ ہو گئے، بگڑ گئے۔ تو یہ نوبارد مہمان آئے اور مہمان بھی شکل صورت سے انتہائی شریف بزرگ انسان لگ رہے، اللہ کے نبیوں کے چہروں پہ نورانیت ہوتی ہے،
ایسے مہمان کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کی تو قسمت جاگ جاتی، اس کی تو قسمت جاگ جاتی. جیسے کسی نے کہا ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تو یہ تو قسمت جاگ جانے والی بات ہے کہ کوئی ایسا مہمان ہمارے گھر کے اندر آ جائے. دو نبی اللہ کے آ گئے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم مہمان نوازی نہیں کرتے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. یہ ایک اور لطیفہ بعض علماء نے لکھا ہے. حجاج بن یوسف جو ایک ظالم قسم کا بادشاہ یا گورنر سمجھا جاتا ہے اور واقعتاً اس نے بہت سے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن ایک نیک کام اور اچھا کام بھی اللہ نے اس سے لیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ قرآن پاک پہ جو اعراب اور نقطے لگے ہوئے ہیں یہ اسی نے لگوائے تھے. اس سے پہلے قرآن پاک پہ اعراب اور نقطے وغیرہ نہیں تھے، یہ زبر زیر پیش نقطے یہ نہیں تھے، کیونکہ ان کی اپنی زبان تھی اور وہ اس کے بغیر بھی پڑھ لیتے تھے. جیسا کہ ہم اردو پہ ہمیں کوئی زبر زیر پیش لگانے کی ضرورت نہیں، کہاں اس پڑھنا ہے کہاں اس پڑھنا ہے ہمیں اس کے بغیر بھی پتہ ہوتا ہے. اور اپنی اردو زبان کو ہم زبر زیر کے بغیر بھی پڑھ لیتے ہیں. تو عرب بھی اسی طرح اپنی زبان کو بغیر کسی زبر زیر پیش بلکہ نقطوں کے بغیر بھی پڑھ لیتے. لیکن جب اسلام دور دراز کے علاقوں تک پھیلا، عرب سے عجم میں گیا، قرآن پاک ساتھ گیا، تو اب ضرورت پیش آئی کہ اس پہ اعراب لگائے جائیں، نقطے لگائے جائیں تاکہ عجم کے لوگ بھی اس کو پڑھ سکیں. تو یہ خدمت سر انجام دی حجاج بن یوسف نے. کہتے جب وہ یہ نقطے لگا رہا تھا تو اسی شہر کے لوگ اس کے پاس آئے اور انہوں نے درخواست پیش کی کہ جی ہماری بڑی بدنامی ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ بات سب کے سامنے آئے گی کہ یہ شہر کے لوگ اتنے کمینے تھے، یہ دو معزز اور نورانی مہمانوں کی بھی انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. رہتی دنیا تک یہ تاریخ کا حصہ بن جائے تو آپ مہربانی کریں یہاں باب نقطہ ختم کر کے یہ دو نقطے اوپر لگا دیں، فَأَتَوْا بنا دیں اس کو. فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا اس کا ترجمہ بن جائے گا کہ وہ جلدی سے آئے ان کی مہمان نوازی کے لیے. اب معاملہ بالکل الٹ ہو جائے گا. انہوں نے آ کے مہمان نوازی کی، وہ آئے انہوں نے مہمان نوازی کی، جبکہ یہاں فَأَبَوْا تو اس بندے خدا نے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا اللہ کے کلام میں میری جسارت اور جرأت نہیں کہ میں ایک نقطے کی بھی کوئی تبدیلی کر سکوں. اصل میں قرآن پاک کا محافظ کون ہے؟ خود اللہ. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. انہوں نے ان نوارد اور نیک اور نورانی مہمانوں کی مہمان نوازی سے بھی انکار کر دیا. بعض تفسیری روایات میں ہے کہ شہر کی ایک سائڈ پہ کوئی خاتون، بزرگ مائی خاتون رہتی تھی، اس نے ان کو کھانا کھلایا. تو بہرحال یہ دونوں حضرات اس شہر میں چکر لگا رہے تھے کہ ایک گھر کی دیوار نظر آئی. فوجد فیہا جدارا. ایک گھر کی دیوار نظر پڑی. یرید ان ینقض. وہ دیوار اس قدر بوسیدہ ہو چکی تھی کہ وہ قریب تھا کہ گر جاتی، وہ ٹیڑھی ہو چکی تھی، گرنے کے قریب تھی. یرید ان ینقض. فاقامہ. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا. علماء نے لکھا ہے کہ بطور کرامت اور معجزے کے حضرت خضر علیہ السلام نے یوں ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ ٹیڑھی دیوار سیدھی ہو گئی، بالکل سیدھی، جیسے صحیح قائم دیوار نہیں بنی ہوتی اس طرح وہ دیوار قائم ہو. اب اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش نہ رہ سکے اور فرمانے لگے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اللہ کے بندے انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، انہوں نے تو ہمارا خیال بھی نہیں رکھا، تو اگر آپ نے یہ کام ہی کرنا تھا تو آپ اس پہ مزدوری ان سے طے کر لیتے کہ بھائی ہم آپ کی دیوار ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ ہمیں اتنی اجرت دے دیں، چلو اسی اجرت سے ہم اپنا بھی سہارا بنا لیتے. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اگر آپ چاہتے
تو آپ اس پہ کوئی اجرت اور کوئی معاوضہ طے کر دیتے۔ جب تیسری دفعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے تو خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس بھائی اب میری تیری جدائی کا ٹائم آ گیا، اب ہمارا ساتھ اکٹھے ہم نہیں چل سکتے، چونکہ میں نے کہا تھا شرط یہ لگائی تھی کہ چپ کرنا ہے، بولنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا، خاموشی سے دیکھنا کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ شرط پہ پورا نہیں اتر سکے اور آپ نے خود کہا تھا کہ اگر اب سوال کروں تو بے شک مجھے جدا کر دیجیے گا، لہذا اب جدائی کا ٹائم آ گیا، اب ہم اکٹھے نہیں چل سکتے، ھذا فراق بینی و بینک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رحم کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، کچھ اور صبر کر لیتے تو اللہ کی اسرار و رموز اور بہت سارے پوشیدہ چیزیں اور بھی ظاہر ہو جاتی، لیکن وہ صبر نہیں کر سکے تو یہ تین ہی ظاہر ہوئی، اس کے علاوہ پوشیدہ ہی نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے علیحدگی کا فیصلہ تو کر دیا، لیکن کہا سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب میں تجھے آگاہ کر دوں گا، جدائی سے پہلے میں تجھے بتلا دوں گا کہ ان میں ایسی کیا حکمتیں تھیں، ان کے اصل مقاصد اور مطالب کیا تھے، اصل حقیقت کیا تھی جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے، اس میں اصل پیچھے اس کی حقیقت کیا تھی، اس سے میں آپ کو بہت جلد آگاہ کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں باتوں کی حقیقت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما انت اهل، صل على محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم راقية كراقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم